اگلے جمعہ اماں ابا نے میرا نکاح کر دیا، مجھے 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا۔ شادی کے بعد میں نے کبھی مڑ کر اپنی فیملی کو نہ دیکھا۔ شروع میں مجھے مقصود بھی اچھے نہیں لگتے تھے، پر تھے تو میرے شوہر۔ میں ان کا کام کرتی، گھر کا بھی کام کرتی تو مقصود میری تعریف کرتے، مجھے اچھا لگنے لگا۔ پر ان کے بچوں کو دیکھتی تو جیسے میرے چلتے پھرتے زخم تازہ ہو جاتے۔ ایک دن محلے سے ایک عورت ہمارے گھر آئی، ساتھ میں اس کی بہو بھی تھی۔ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی، پر اس کا نچوڑ یہی تھا کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ مقصود کی کوئی اولاد نہ ہوتی پھر بھی ٹھیک تھا، پر 2 بچوں کا ہونا اور ان کی ذمہ داری، نازک لڑکی پر ظلم ہے بھائی، ظلم ہے۔ ان کے جانے کے بعد ان کی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگی۔ بانو اور بہادر جب سکول سے واپس آئے تو میں بلا وجہ ان کو ڈانٹنے لگی۔ دونوں میرا چہرہ دیکھنے لگے۔ بانو آگے آئی اور کہنے لگی، چھوٹی امی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں غصے میں بولی، آئندہ مجھے امی مت کہنا، ماں نہیں ہوں تیری۔ رات میں جب مقصود آئے تو بہادر نے ان کو ساری بات بتا دی۔ دیکھ فضیلت، شادی تو میں کسی بھی لڑکی سے کر لیتا، پر تجھ سے کرنے کا مقصد یہی تھا کہ تو بچوں کی خالہ ہے، ماں جیسا پیار دے گی انہیں۔ تیرا بچوں سے یہ رویہ مجھے نہیں پسند۔ میرے اور میرے گھر کے ساتھ بچے بھی تیری ذمہ داری ہیں۔ میں آئندہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا۔ مقصود کی یہ باتیں سن کر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ ایک عجیب سا لاوا تھا جو اندر ہی اندر پک رہا تھا۔ میری اوقات تو اس گھر میں صرف ایک آیا جتنی تھی اور ملازمہ جیسی۔ یہ تو کوئی بھی عورت بیا لاتا، مسئلہ تو بچے ہیں نا، اگر یہی نہ ہوں تو۔ مجھے اب کیا کرنا تھا میں نے سوچ لیا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ مقصود کا بھرپور بھروسہ حاصل کیا اور بہادر کو ان سے دور کر دیا۔ اس کی سچی جھوٹی شکایتیں لگانے لگی۔ بہادر بانو سے بہت پیار کرتا تھا۔ مقصود کی کمزوری بچے تھے اور بہادر کی کمزوری بانو تھی۔ میں نے بانو کو ہتھیار بنایا۔ بہادر کوئی بھی میری بات مقصود سے کرتا، اس سے پہلے میں بانو کو کوئی نہ کوئی سزا دے دیتی، بہادر کو منہ بند رکھنے کا کہتی، گویا میں نے دونوں بچوں کے لیے گھر کو جہنم بنا دیا۔ تھوڑے دن بعد میں نے مقصود سے کہا، آپ نے بنا بہادر کو بگاڑ دیا ہے، محلے سے بہت شکایتیں ملتی ہیں، میں تو آپ کو بتاتی نہیں ہوں۔ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے مقصود، میں نے کبھی اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، آپ تو جانتے ہیں نا، پر وہ مجھے ماں نہ تسلیم کرتا۔ میں رضیہ آپا جیسی تو بن نہیں سکتی، بہت نیک عورت تھی وہ۔ نہیں فضیلت، مجھے کوئی شکایت نہیں تم سے، دل چھوٹا نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہی ہو، شاید رضیہ ہوتی تو وہ بھی نہ کرتی۔ کم عمری میں یہ سب سنبھال لینا آسان نہیں ہوتا فضیلت۔ ایک بات کہوں، بہادر کو پڑھنے کے لیے گھر سے دور بھیج دیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو فضیلت؟ ہاں، فیصلہ تو مشکل ہے، پر بہادر پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے گا نا۔ یہاں تو گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں لگا رہتا ہے یا دوستوں کے ساتھ آوارہ کھیلتا رہتا ہے۔ کچھ بن گیا تو ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہوگا۔ پھر بہادر کا سارا دھیان پڑھنے پر ہوگا۔